ڈاکٹر فردوس عاشق-امان صاحبہ آپ کی پارٹی میں بھی رہی ہیں وہ اور روزانہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ جس طریقے سے حکومت کو اور وزیر اعظم کو اور حکومتی اقدامات کو ڈیفینڈ کرتی ہمیں نظر آتی تھی پریس کانفرنسز کے اندر. آج ان کو ہٹا دیا گیا اور غالباً آخری وقت تک ان کو بھی اطلاع نہیں تھی کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ شبلی فراز صاحب کا آنا اور پھر ان کو فردوس صاحبہ کو ریپلیس کرنے والے جو ہیں وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں؟ سعدیہ، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس طرح معاملہ چلے گا اور کیا اس کی کارکردگی کا لیول ہوگا، کیونکہ شبلی خود ایک خاصے ماہر اور سلجھے ہوئے انسان ہیں اور ایسے محکمے کو سنبھال سکتے ہیں. فردوس عاشق-امان بڑی زور لگا کے اور بڑی محنت کے ساتھ اور بڑے تردد کے ساتھ یہ محکمہ چلا رہی تھی. وہ صرف ہماری جماعت میں ہی نہیں رہی، اور جماعتوں سے بھی سیر ویر کر کے آئی ہوئی تھی. ان کو تو سب سے بڑا صدمہ ہوگا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ پیشنیٹلی اور جذباتی انداز سے ہر بات پہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی. اور جہاں تک عاصم باجوہ صاحب کا تعلق ہے، ان کے بارے میں یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ISPR بھی رہے ہیں، سدرن کمانڈ کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں، CPAC میں بھی بڑا کلیدی کردار ان کا ہے اور رول ہے. تو وہ بھی اب اس معاملے میں اس سارے اس وقت کے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے کووڈ-19 کا. اس ایسے وقت پہ ان کو لے آنا یہ بھی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو اور وہ میرا خیال ہے ایک کامیاب ISPR تھے اور کور کمانڈر بھی کامیاب رہے کافی. بہرحال انہوں نے بڑے کلیدی عہدے سنبھال رکھے ہیں، اور ان کا سیکنڈری رول ہونا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پچھلی سیٹ پہ ہی بیٹھے اور گاڑی کوئی اور چلاتا رہے. وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھنے والے صاحب ہیں اور ان کا کریئر اور ان کا کردار یہ بتاتا ہے. تو شبلی ذرا یہ ہے کہ ایک شریف انسان ہے، مصلحت پسند انسان ہے، اور اپوزیشن کو عمومی طور پہ ساتھ لے کے چلنے والی کوشش بردباری ہے شبلی میں. شاعر کا مزاج ہے، وہ شاعر تو ان کے والد زیادہ شاعری تو انہوں نے ہی کی. شبلی میں خوبیاں ہیں بہت. تو اب انوکھی بات ہی ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ سختی تو فردوس عاشق-امان سے ہو گئی ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ ہوئی کیا ہوگی. ٹھیک ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ان کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ جب ان کو یہ اطلاع ملی تو اس ٹائم پہ بھی وہ کوئی میٹنگ ہی چیئر کر رہی تھی، تو ان کو بھی علم نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. لیکن بہرحال ان کی طرف سے ٹویٹ بھی آیا ہے، رد عمل بھی آیا، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا فیصلہ ہے اور وہ قبول کرتی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب جو چاہیں وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں.